اس عاجز کی بات کو یاد رکھنا، اگر ہم علماء کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کا اکرام کریں گے، ان کی غلطیوں کو درگزر کریں گے، کل کو اللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا کرے گا، کل کو اللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا کرے گا۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ جن کے گھرانے میں پہلے عالم نہیں تھے، بعد میں یہ علماء کہاں سے تیار ہوئے؟ اکثروں نے یہی بات بتائی کہ ہمارے فلاں نے بڑے عالم کی قدر کی تھی، آج اللہ نے ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرمائے۔ ہم لوگ بھی میمن برادری سے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ میمن ایک تاجر قوم ہے، تو ہمارے یہاں بھی پڑھنے پڑھانے کا زیادہ ماحول نہیں تھا۔ تو میں نے خود میرے دادا سے پوچھا کہ دادا، ہم لوگ میمن برادری سے ہیں، تاجر قوم ہے، تو یہ میرا ابو حافظ کیسے بنے اور ہم لوگ دونوں بھائی اخیرکار عالم کیسے بنے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو دادا نے کہا کہ بیٹا، وہ آج سے 40-50 سال پہلے اتنے حافظ عالم نہیں ہوا کرتے تھے، تراویح پڑھانے کے لیے باہر سے علماء کو لایا کرتے تھے، تو جو علماء باہر سے آتے تھے نا تراویح پڑھانے، میں ان کی خدمت کرتا، ان کا اکرام کرتا، ان کا احترام کرتا، ان کو کھلاتا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ ان میں ایک قاری صاحب آئے تھے، وہ تیرے ابو کو سمجھا پٹا کر مدرسے میں لے گئے۔ میں منع کر رہا تھا کہ ہم لوگ میمن لوگ حافظ نہیں بنتے۔ وہ کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو محنت کرے گا وہ بنے گا، جو محنت کرے گا وہ بنے گا، آپ اپنے بیٹے کو بھیجے۔ تو میرے دادا کہنے لگے بیٹا، اللہ وہ قاری صاحب کو جزائے خیر دے، تیرے ابو کو سمجھا کر کے لے گئے، تیرے ابو کو لے جانا، ان کا مدرسے میں جانا، ان کا حافظ بننا اور گھروں میں دین کا جگمگانا۔ پھر تیرے ابو کی سوچ ماشاءاللہ بدلی اور انہوں نے اس کے بعد آپ دونوں بھائیوں کو عالم بنایا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ سیرہ بھی آخرکار وہیں جا کر کے پہنچا۔ اس لیے ہم علماء کرام کا احترام کریں۔ علماء انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے، ہم ان کو فرشتے نہ سمجھے، یہ فرشتے نہیں ہے۔ ایک جملہ میرا یاد رکھنا، ایک باپ آنکھ کا ڈاکٹر ہے اور اس کا بیٹا نابینا ہے، تو اس باپ کا، یہ جو آنکھ کا ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب، ان کا وارث کون ہے؟ یہی نابینا بیٹا۔ کوئی کہے کہ بیٹا تو نابینا ہے، ارے چاہے نابینا ہے لیکن باپ کا وارث یہی ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی نیت کریں کہ ہم علماء کی قدر کریں۔